بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین صدق اللہ العظیم۔ برادران و ہمشیرگان ملت اسلامیہ، اسلام ایک مکمل دین ہے جس میں ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشیات، معاشرت، الغرض زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق مکمل ہدایات موجود ہیں۔ دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب نہیں جس میں انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں کے متعلق مکمل تفصیلات اور ہدایات موجود ہوں۔ حالانکہ بعض مذہبوں کے ماننے والے اسلام کی جامعیت سے متاثر ہو کر اپنے مذہب کو اب مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس ہدایات اور معلومات حاصل کرنے کا کوئی ایسا ذریعہ موجود نہیں جیسا کہ اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے۔ قرآن کریم اور جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ علماء امت اور فقہائے دین کے ابتداء اسلام میں جو کام انجام دیے ہیں اس کی مثال سوائے اسلام کے کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ آج ہم آپ کے روبرو اسلام کے ایک شعبے یعنی عبادات سے متعلق کچھ عرض کریں گے، بلکہ عبادات میں بھی صرف ان عبادات کے متعلق عرض کریں گے جن کو ارکان دین کہا جاتا ہے، یعنی جن کو عمل میں لائے بغیر کوئی شخص خود کو دیندار یا دین والا نہیں کہہ سکتا۔ پورے دین کی عمارت ان ارکان پر قائم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو دین کی بنیاد قرار دیا ہے۔ ارشاد عالی ہے، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان متفق علیہ، یعنی اسلام 5 چیزوں پر بنایا گیا ہے۔ گواہی اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج اور رمضان کے روزے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایمان کے بعد اسلام کے 4 ارکان ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اس وقت ہم آپ کو ان ارکان دین میں سے نماز کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے، جس سے ہم ان نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں، اور ان عبادات کا جو مقصد قرآن اور حدیث سے طے کیا گیا ہے اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی مل سکے۔ میرے محترم، نماز کیا ہے؟ نماز دراصل وہ عبادت ہے جس میں رب اور بندے کا تعلق اور رشتہ قائم ہوتا ہے۔ نماز سے فائدے وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جو رب اور بندے کے درمیان کے رشتے کو جانتا ہو۔ رشتے انسان کے درمیان بھی ہوتے ہیں، کوئی ہمارا بیٹا ہے، کوئی باپ، کوئی ماں ہے اور کوئی بیٹی، کوئی بھائی ہے اور کوئی بہن، کوئی بیوی ہے اور کوئی دوسرا اور رشتہ دار۔ ہر رشتے کی ایک اہمیت ہے اور اس کو نبھانے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا ایک رشتہ اللہ سے بھی ہے، ہمارا اللہ سے کیا رشتہ ہے اور اس کو نبھانے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ سے بندے کا جو رشتہ ہے اس کی کوئی مثال انسانوں کے رشتوں میں نہیں ملتی ہے، اور اس رشتے کو جو اللہ سے ہمارا ہے نبھانے کا طریقہ بھی ایسا ہے، اسے اس طریقے سے نبھایا جاتا ہے جس طرح سے دنیا کے رشتے نہیں نبھائے جاتے۔ اس کی کوئی مثال انسانی رشتوں میں نہیں ملتی ہے۔ میرے محترم، پہلے ہم معلوم کریں گے کہ بندہ کس کو کہتے ہیں اور مالک کون ہوتا ہے۔ بندہ کہتے ہیں اس مخلوق کو
جو محتاج ہے، کمزور ہے، جس کی خواہشات لامتناہی ہیں مگر خواہشات کو پوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بندہ کہتے ہیں اس ذات کو جو کم ہمت ہے لیکن حوصلہ مندی کو پسند کرتا ہے۔ اس کو موت آتی ہے مگر چاہتا ہے کہ کبھی موت نہ آئے۔ انسان کی تمنائیں لامتناہی ہیں، خواہشات بے انتہا ہیں۔ اپنی تمناؤں اور خواہشات کو پوری کرنے کی طاقت انسان اپنے پاس نہیں رکھتا ہے، لہذا وہ کسی ایسی ذات کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کی خواہشات کو پورا کر سکے، اس کی تمناؤں کی تکمیل کر سکے، جو اس کی محتاجگی کو دور کر سکے۔ اور اللہ نام ہے اس ذات کا جو انسان کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، اس کی محتاجگی کو دور کر سکتا ہے، اس کی خواہشات اور اس کی تمناؤں کی تکمیل کر سکتا ہے۔ جو ایسا کر سکتا ہے وہی اللہ ہے۔ وہ انسان کی ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہے، ہر تمنا کی تکمیل کر سکتا ہے، وہ ہر کمزوری کو دور کر سکتا ہے، اس کی ہر محتاجگی کو ختم کر سکتا ہے اور اس کو ایک ابدی زندگی بھی دے سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ اور اللہ کا تعلق اور رشتہ دو ایسی ذاتوں کا تعلق اور رشتہ ہے جن میں ایک کمزور ہے، دوسرا طاقتور، ایک محتاج ہے، دوسرا طاقت والا، ایک یعنی انسان بے بس اور مجبور ہے اور دوسرا یعنی اللہ قدرت اور طاقت والا ہے۔ قرآن کریم نے اللہ کی ان صفات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جو اس میں موجود ہیں۔ اللہ قوت والا ہے، قدرت والا ہے، علم والا ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ بخشنے والا اور عطا کرنے والا ہے، وہ نوازتا ہے، وہ دعاؤں کو سنتا ہے، وہ کمزوروں کی، بے بسوں کی، مجبوروں کی مدد کرتا ہے۔ اور انسان جو اللہ کا بندہ ہے وہ کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، تھوڑ دلا اور کم ہمت ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، عاجز اور فقیر ہے۔ محترم، اس تفسیر کے بعد اس تعلق اور رشتے کی حقیقت کو جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے خوب اچھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ انسان کو جس کی ضرورت ہے وہ اللہ کی ذات ہے، لہذا انسان کو ہر وقت اپنے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے اس کی عبادت کرنے، اس کی اطاعت کرنے، اس سے مانگنے اور اس سے مناجات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مالک کائنات اس کی ہر خواہش اور ہر ضرورت کو پورا کر سکے کہ اس کے سوا اس کی خواہشات اور ضرورتوں کو پورا کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اس نے ہر اس چیز میں سے تم کو عطا کیا ہے جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کی گنتی نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جو انسان ان خواہشات کو بھی پورا فرما دیتی ہے جن کو انسان بھول چکا ہے، اور کئی مرتبہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں کمزور اور ناتواں اس لائق نہیں کہ ان نعمتوں کو حاصل کر سکوں، مگر اللہ ان کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ وہ خواہش جو انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی اللہ اس کی تکمیل کرتا ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جو انسان کی ہر پکار کو سنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یعنی اور جب بندہ میرے بارے میں آپ سے سوال کرتا ہے تو بے شک میں اس کے پاس ہی ہوتا ہوں، میں پکارنے والی کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ پکارتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ میری بات کو قبول کرے اور میرے اوپر یقین رکھیں تاکہ میں انہیں ہدایت دے دوں۔ میرے محترم، تو جب مالک جو تمام طاقتوں کا مالک ہے بندے پر ہر وقت مہربانی کے لیے تیار ہے تو لازم تھا کہ بندہ ہر وقت اس سے مانگتا رہے اور اپنی ضرورت کی تکمیل کرتا رہے، لیکن انسان اس زمین پر صرف کمزور اور مجبور غلام ہی نہیں ہے بلکہ اس مالک کا، اللہ کا خلیفہ بھی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، لہذا مالک نے انسان کو کچھ اختیارات بھی مرحمت فرمائے ہیں، انسان کے دل میں کچھ خواہشات بھی رکھی ہیں، اور تھوڑی ہی صحیح مگر انسان کے اندر کچھ قابلیت پیدا کر دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بہت کچھ کر سکتا ہے، اور وہ ان اختیارات، خواہشات اور قابلیتوں سے بہک نہ جائے، وہ اپنی حیثیت کو بھول نہ جائے،
کہ وہ کمزور ہے اور ایک مالک کا غلام ہے، اس کے لیے اس کو بار بار یاد دلایا جاتا ہے کہ وہ بندہ ہے اور ایک قادر اور طاقتور مالک کا خلیفہ ہے۔ میرے محترم، اسی واسطے نماز رکھی گئی ہے۔ صبح اٹھتے ہی وہ بات کر لیتا ہے، اللہ سے ملاقات کر لیتا ہے، صبح اٹھتے ہی وہ یہ بات یاد کر لیتا ہے کہ وہ بندہ ہے اور ایک صاحب قدرت ذات کا محتاج ہے۔ فجر کی نماز اسی لیے تو ہے۔ پھر دوپہر میں جب کام اپنے زوروں پر ہوتا ہے، زور اور عصر کی نماز رکھ دی تاکہ وہ کام کی مشغولیت میں اپنی حیثیت کو بھول نہ جائے اور فراموش نہ کر دے۔ پھر دن ڈوبتے ہی مغرب کی نماز ہے تاکہ دن کا اختتام بندگی کے اقرار کے ساتھ ہو۔ پھر رات کو جب وہ بستر پر آرام کرنے کے لیے جاتا ہے تو اسی احساس کے ساتھ جاتا ہے کہ وہ ایک طاقتور اور علم والے خدا کا بندہ ہے۔ اسی کے لیے عشاء کی نماز ہے۔ یہ 5 نمازیں 5 اوقات میں فرض کر دی گئیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ لیکن کوئی اس احساس اور خیال میں نہ رہے کہ بس ان 5 اوقات میں اللہ کو یاد کر لینا کافی ہے۔ اللہ کو تو تجارت میں، کاروبار میں، کھیتی میں، ملازمت کے دوران، غرض ہر کام کرتے ہوئے یاد رکھنا مومن پر لازم ہے۔ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یعنی مرد مومن تو بس وہی لوگ ہیں جنہیں نہ تجارت اور نہ خرید و فروخت کچھ بھی اللہ سے غافل نہیں کرتی ہے، بلکہ یوں فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کو یاد کیا کرو، بہت زیادہ یاد کرنا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کو ہر آن یاد رکھتے تھے۔ وَيَذْكُرُ اللَّهَ فِي كُلِّ أَحْيَانٍ۔ مالک اور قادر اللہ کو یاد رکھنے سے انسان کا مزاج بہت سی خرابیوں سے پاک رہتا ہے۔ مالک اور قادر اللہ کو یاد رکھنے سے انسان کا مزاج بہت سی خرابیوں سے پاک رہتا ہے۔ اللہ کا نام ہر بیماری سے شفا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے، امت کی سیاست اور اس کی زندگی کے نظام کو درست نہیں کیا جا سکتا جب تک ہر تھوڑی مدت کے بعد اس کی نگہداشت نہ کی جاتی رہے۔ یہاں تک کہ نماز کے لیے نماز کا انتظار اور اس کے لیے بہت پہلے سے تیاری نماز ہی کا رنگ ہے اور نماز کے نور کا ایک حصہ ہے۔ فرمایا ہم تجربہ کر سکتے ہیں، جو تہجد کی نماز کی نیت کے ساتھ سوئے گا وہ جانوروں کی طرح سے نہیں سوئے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو نماز کے بعد اگلی نماز کی نیت اور فکر دامنگیر رہے گی تو وہ بھی بہیمیت سے پاک ہوگا۔ میرے محترم، نماز 5 وقتہ بندے کا اپنے مالک کو ہر وقت یاد رکھنے کا ایک نہایت مناسب طریقہ ہے۔ نماز 5 وقتہ بندے کا اپنے مالک کو ہر وقت یاد رکھنے کا ایک نہایت مناسب طریقہ ہے اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالی کا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اپنے من کو پاک کر لے اور اپنے رب کا نام یاد رکھے اور نماز پڑھتا رہے۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اپنے من کو پاک کر لے اور اپنے رب کا نام یاد رکھے اور نماز پڑھتا رہے۔ چونکہ مالک سے تعلق بنائے رکھنا سب پر لازم ہے، لہذا نماز ہر آزاد پر، غلام پر، مرد پر، عورت پر، امیر پر، غریب پر، صحت مند اور بیمار پر، مسافر اور مقیم پر، سب پر فرض اور لازم ہے۔ اس کے بغیر نہ نظام سیاست درست ہو سکتا ہے اور نہ نظام زندگی۔ میرے محترم حضرات غور فرمائیں، آج نظام زندگی درہم برہم ہے، نظام سیاست برباد ہو چکا ہے، سیاسی لیڈران بے خوف، بے ایمان اور بے پرواہ ہیں۔ عالم کے نظام کی یہ درہمی اور برہمی، رہنماؤں کی بے خوفی، بے ایمانی اور ذمہ داریوں سے لاپرواہی جب تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک نماز 5 وقتہ کا نظام زندہ نہ کر دیا جائے۔ سیاسی لیڈران کی یہ بے خوفی، بے ایمانی، عالم کے نظام کی یہ درہمی برہمی، رہنماؤں کی یہ بے خوفی، بے ایمانی اور ذمہ داریوں سے بے پرواہی جب تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک نماز 5 وقتہ کا نظام زندہ نہ کر دیا جائے۔ یعنی جب بندگی کے احساس کو زندہ کر دیا جائے گا تب دنیا کا سیاسی
اور انسانوں کا نظام زندگی درست ہوگا۔ اسلام نے نماز کو نہ صرف یہ کہ لازم کیا ہے بلکہ سلسلہ نماز کے دوام پر اصرار کیا ہے۔ اسلام نے نماز کو نہ صرف یہ کہ لازم کیا ہے بلکہ سلسلہ نماز کے دوام پر اصرار کیا ہے۔ ایک نماز بھی اگر چھوٹی تو یہ سلسلہ ٹوٹ جائے گا۔ جس طرح ٹی بی کے کورس میں ایک خوراک چھوٹنے پر دوا کا پورا اثر زائل ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کے اندر خود مختاری اور خودسری کا جو گندا احساس موجود ہے، اسی طرح انسان کے دل کے اندر خود مختاری اور خودسری کا جو گندا احساس موجود ہے، نماز کو دوام کے ساتھ پڑھنے پر وہ دبا رہتا ہے۔ لیکن اگر ایک نماز بھی چھوٹی تو انسان میں یہ بیماری ابھر آتی ہے اور پورا نظام سیاست اور نظام زندگی برباد ہو جاتا ہے، پورا نظام زندگی درہم برہم ہو جاتا ہے۔ کسی نے اگر یہ سمجھ لیا کہ وہ صاحب علم ہے، وہ صاحب ایمان ہے، وہ صاحب کرامت ہے، علم اور یقین کے بہت اعلیٰ درجے پر پہنچ گیا ہے، اس لیے نماز اب اس کے لیے اتنی ضروری نہیں، تو یاد رکھیں وہ سخت غلطی پر ہے۔ نماز ہر ولی پر، ہر پیغمبر پر، ہر بزرگ، ہر صاحب علم اور ہر صاحب یقین پر لازم ہے، اور جس نے بھی اس سے لاپرواہی برتی وہ اس آکسیجن سے محروم ہو جائے گا جو نماز اس کو فراہم کرتی ہے۔ نماز بندے اور اللہ کے درمیان رابطہ اور تعلق ہے۔ یہ رابطہ جتنا قریبی اور مسلسل ہوگا، تعلق اتنا ہی مضبوط ہوگا، اور یہ رابطہ جیسے ہی چھوٹے گا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ نماز بندے اور اللہ کے درمیان رابطہ اور تعلق ہے۔ یہ رابطہ جتنا قریبی ہوگا اور مسلسل ہوگا، تعلق اتنا ہی مضبوط ہوگا، اور یہ رابطہ جیسے ہی چھوٹے گا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ نماز انسان کے لیے اس لائف لائن کی طرح سے ہے جس سے الگ ہوتے ہی سانس رک جاتی ہے۔ اگر نماز کو ایک وقت بھی چھوڑا تو یاد رکھیں اللہ سے تعلق کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی امر درپیش ہوتا آپ نماز کی طرف توجہ ہوتے۔ حدیث پاک میں ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزنہ امر فصلى، رواہ ابو داود۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی امر غمگین کرتا تو آپ نماز پڑھنے لگتے تھے، کیونکہ بندہ اپنے غم کو مالک سے شیئر نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں، اور مالک بھی وہ جو ہر غم کو دور کر سکتا ہے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو اللہ والوں کو نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی خوف۔ کیونکہ وہ اس خدا کے بندے ہیں جو سب ٹھیک کر دیتا ہے، جو بگڑی بنا دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ مطلب یہ ہے گھبراؤ مت، پریشانی میں اللہ سے اپنا دکھ کہو، وہ مالک ہے، وہ ضرور مدد فرمائے گا، وہ مہربان مالک ہے، اور مہربان مالک کبھی اپنے وفادار غلام سے لاپرواہی نہیں برتتا۔ مہربان مالک کبھی اپنے وفادار غلام سے لاپرواہی نہیں برتتا۔ نماز رب سے مانگنے کا ذریعہ ہے۔ تمہارا رب اگر تم نے اس سے وفاداری کی تم سے کبھی لاپرواہی نہیں برتے گا۔ مگر سوال یہ ہے ہماری نماز سے ہمیں یہ فائدے حاصل کیوں نہیں ہوتے؟ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، پانچوں وقت کی پڑھتے ہیں، مسلسل پڑھتے ہیں، رب ہماری سنتا ہے، دیکھتا ہے، مگر ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہمارا رب ہم پر اس طرح مہربان نہیں جیسے ہم چاہتے ہیں؟ میرے محترم، ہم آپ کو بتانا چاہیں گے، تو آئیے ہم آپ کو بتا دیں کہ کمی کہاں ہے۔ کیا ہمارا رب مہربانی میں کمی کر رہا ہے یا ہماری نمازوں میں کہیں کمی ہے؟ یاد رکھیں نماز صرف جسم کی حرکت یا زبان سے کچھ الفاظ بولنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے جس میں ہماری سب چیزیں شریک ہیں۔
ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارا جسم، ہماری زبان، ہمارا دل، ہمارا دماغ بھی، ہر چیز نماز ادا کرتی ہے۔ ہمارا جسم اپنا حصہ ادا کرتا ہے۔ سجدہ، رکوع، قیام، قعدہ وغیرہ یہ سب نماز میں ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ اگر ایک رکن بھی ادا نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں اس کا حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور سب افعال خیر پورے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ قیام، یہ قعدہ وغیرہ یہ نماز میں ہمارے جسم کا حصہ ہے، یہ ہمارے جسم کے کام ہیں۔ جسم اپنا حصہ ٹھیک ٹھیک سکون اور اطمینان سے ادا کرے گا تب نماز ہوگی۔ اسی طرح جس طرح سے جسم کا حصہ نماز میں ہے، اسی طرح ہماری زبان کا بھی کچھ حصہ نماز میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، رواہ البخاری والمسلم۔ اس کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر فی الاولیین بام القرآن وسورتین وفی الرکعتین الاخیرین بام القرآن، رواہ البخاری۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملا کر پڑھتے تھے، اور بعد کی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ خود اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا ہے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسانی سے ہو نماز میں قرآن پڑھا کرو۔ بس زبان سے قرآن پڑھنا ہماری زبان کا حصہ ہے جو ہم نماز میں ادا کرتے ہیں، جو فرض ہے۔ کوئی نہیں پڑھے گا، قرآن کا کوئی حصہ نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ قرآن سے ثابت ہے کہ زبان کو نماز میں اپنا حصہ ادا کرنا پڑے گا تب نماز مکمل ہوگی۔ زبان خاموش ہوگی تو نماز نامکمل ہوگی۔ تکبیرات کے الفاظ ادا کرنا، تسبیحات پڑھنا، اتحیات وغیرہ پڑھنا مسلسل نماز ہے، اور نماز کے دوران زبان کا عمل جاری ہے۔ نماز بھی جاری رہے گی اور زبان بھی اپنا حصہ ادا کرتی رہے گی، تبھی نماز درست اور مکمل ہوگی۔ اگر زبان نے نماز میں اپنا حصہ ادا کرنا چھوڑ دیا تو نماز فاسد اور ناقص ہو جائے گی۔ میرے محترم، یہ 2 چیزیں ہوئیں، جسم کو بھی اپنا حصہ نماز میں ادا کرنا ہوگا اور زبان کو بھی اپنا حصہ نماز میں پورا ادا کرنا ہوگا، لیکن کہ نماز صرف جسم اور زبان کے عمل کا نام ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ نماز تو دل کے عمل کا نام بھی ہے، اور نماز میں دل کا بھی اپنا حصہ اس کو ادا کرنا ہوگا۔ قرآن کریم نے 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ اس بات کی صراحت فرما دی ہے کہ نماز میں دل کو اپنا حصہ ادا کرنا ہوگا۔ جس طرح جسم اور زبان کو اپنا حصہ ادا کرنا ہوتا ہے، اسی طرح بلکہ نماز میں دل اپنا حصہ ادا کرے۔ جس کا دل نماز میں اس کے ساتھ شامل نہیں، اس کی نماز بے روح ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع آپ جانتے ہیں دل کا عمل ہے، اللہ کی طرف توجہ، اللہ کے سامنے عاجزی، اللہ کی طرف انابت اور دل میں خوف خدا ہونا، یہ سب دل کا عمل ہے۔ فرما دیا گیا کہ وہی مؤمن کامیاب ہیں جو اپنے نمازوں میں دل کے ان اعمال کے ساتھ نماز کو پورا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نماز جسم کا عمل بھی ہے، زبان کا عمل بھی ہے، اور نماز دل کا عمل ہے۔ اس کے لیے حکم ہے وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے عاجز بن کر کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ مگر یہ بات بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ جسم، زبان اور دل درجہ بدرجہ یہ تمام حصے اعلیٰ کی طرف بڑھتے چلے گئے ہیں۔ جسم سے زبان افضل ہے، زبان سے دل افضل ہے، اور دل سے دماغ افضل ہے۔ اور نماز وہی افضل ہے جس نماز میں دماغ بھی نماز میں مصروف ہو۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جسم کے سارے اعضاء تو نماز میں مصروف ہوں، اپنے مالک کی عبادت کر رہے ہوں، اور دماغ کہیں اور مصروف ہو؟
اگر ایسا کیا گیا تو یہ مالک کے حق کے ساتھ حق تلفی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جانا جب تک تم یہ جاننے نہ لگو کہ تم کیا بول رہے ہو۔ نشہ انسانی دماغ کو معطل کر دیتا ہے، گویا اگر دماغ معطل ہے تو نماز کے قریب بھی مت جانا، نماز کے قریب بھی جانا ایسی حالت میں جب دماغ معطل ہو جائز نہیں ہے۔ نیند اور شدید بھوک کی حالت میں نماز مؤخر کر دینے کا حکم حدیثوں میں موجود ہے، اور یہ حکم اسی لیے موجود ہے کہ ایسی حالت میں دماغ متوجہ نہیں رہتا۔ نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہونے کو شدت سے منع کیا گیا ہے۔ ارشاد علی ہے، انس قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ایاک والالتفات فی الصلاۃ فإن الالتفات فی الصلاۃ ہلکہ، اے میرے بچے نماز میں ادھر ادھر متوجہ مت ہونا، کیونکہ نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہونے میں ہلاکت ہے، نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہونے میں ہلاکت ہے۔ محترم، معلوم ہوا نماز ہمارے 4 اعمال کا نام ہے۔ وہ نماز جس کو ہم ادا کرتے ہیں وہ ہمارے 4 اعمال کا نام ہے۔ ہمارا جسم رکوع، سجدہ، قعدہ، قیام میں مصروف ہو کر عبادت کرے گا، ہماری زبان تلاوت، تکبیرات، تسبیحات اور تحیات میں مصروف ہو کر عبادت کرے گی، ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور خشوع خضوع کے ساتھ عبادت میں مصروف ہوگا، ہمارا دماغ غور و فکر اور معنی اور مطلب کو سمجھنے کے ساتھ اور جان کر اپنا کام کرے گا اور عبادت میں مشغول ہوگا۔ آدمی ان 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، اور جب آدمی عبادت کرتا ہے تو 4 چیزوں کو نماز میں مصروف کرنا ہوگا، تب ہی نماز ہوگی۔ اگر ان میں سے ایک چیز نے بھی عبادت میں اپنا حصہ پورا نہیں کیا تو نماز ناقص ہوگی بلکہ فاسد ہوگی۔ اگر ان میں سے ایک چیز نے بھی عبادت میں اپنا حصہ پورا نہیں کیا تو نماز ناقص ہوگی بلکہ فاسد ہوگی۔ اور ظاہر ہے فاسد نماز سے یا ناقص نماز سے وہ فائدے حاصل نہیں کیے جا سکتے جو ہمیں نماز سے ملنے چاہیے۔ نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ رب سے اپنے تعلق کو قائم کرنے کے لیے کمزور بندہ اپنے مالک سے اپنی ضروریات پوری کراتا ہے، اسی لیے اس میں جب تک وہ پوری نماز ادا نہ کرے، جب تک وہ مکمل نماز ادا نہ کرے، نہ تو تعلق قائم ہوگا اور نہ ضرورت پوری ہوگی۔ وہ لوگ جنہوں نے نماز میں سے اس کے کسی حصے کو کم کیا، مثلا رکوع، سجدہ، قیام اور قعدہ نہیں کیا، یا مثلا تلاوت، تسبیحات اور تحیات نہیں پڑھی، یا مثلا دل کا خشوع اور خضوع چھوڑ دیا، یا مثلا اعمال، افعال اور اذکار پر غور و فکر و تدبر اور ان کے معنی اور مطلب کو جاننے کی کوشش نہیں کی اور اس کے بغیر نماز کو ادا کر دیا، تو اس نے نماز پڑھ تو لی، اور ہم برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، مگر جس نے ایسا کیا اس نے نماز ادا نہیں کی، اس نے نماز کو قائم نہیں کیا۔ قرآن ہمیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا، قرآن ہمیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ قرآن ہم سے کہتا ہے کہ نماز قائم کرو۔ ہم برسوں سے نماز پڑھ کر سمجھ رہے ہیں کہ رب سے ہمارا تعلق قائم ہو گیا، لیکن وہ رب سے تعلق قائم نہیں ہو رہا ہے۔ رب سے تعلق قائم کرنے کے لیے ہمیں نماز قائم کرنی ہوگی، اس کو مکمل طور پر ادا کرنا ہوگا۔ اور میرے محترم، نماز کب قائم ہوگی؟ جب ہمارا جسم، ہماری زبان، ہمارا دل اور ہمارا دماغ سب عبادت میں مصروف ہوں گے۔ جب ہم اللہ اکبر کہیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کوئی بادشاہ، کوئی وزیر اعظم، کوئی طاقتور، کوئی تاجر، کوئی مالدار، کوئی بڑا نہیں ہے، سب حقیر ہیں، بڑا صرف اللہ ہے۔ یوں ہم رات دن اللہ اکبر کہتے رہیں اور بادشاہوں کو، وزراء کو، تاجروں کو، طاقتوروں کو، مالداروں کو بڑا مانتے رہیں تو خالی اللہ اکبر کے تلفظ سے ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ نماز وہ نماز ہے جو اللہ کو بڑا مان کر ادا کی جائے،
جو اعمال اور افعال، تسبیحات اور تلاوت کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر قائم کی جائے۔ ان خالی اور کوری نمازوں سے نہ جہاں ارکان کی درست ادائیگی ہے، نہ الفاظ کا درست تلفظ ہے، نہ دل اللہ کی طرف کامل متوجہ ہے، نہ دماغ کو معلوم ہے کہ کیا پڑھا اور کیا کہا، نہ نمازوں میں تسلسل ہے، نہ دوام ہے، تو وہ نمازیں تو کاغذی شعر ہیں، اور کاغذ کے یہ شعر آگ بھڑکانے کے کام میں آتے ہیں اور کسی کام کے نہیں۔ ایسی نمازیں پرانے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جائیں گی اور ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بربادی ہو ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھول چکے ہیں، جو اپنی نمازوں سے بھول چکے ہیں، ایک حصہ ادا کرتے ہیں اور ایک حصے کو بھولے پڑے ہیں، خالی ارکان ادا کر دیتے ہیں جسم کے، لیکن دماغ کے عمل کو نکال چھوڑا ہے۔ الذین هم یراؤون، یہ صرف دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، یہ خالی کاغذی شعر ہیں جو جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے کام تو آ سکتے ہیں، انہیں اللہ سے تعلق جوڑنے اور اللہ سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرانے کے کام نہیں آ سکتے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں نمازوں کو ان کی حقیقت کو سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔